السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی، نیلم کی مرکت کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بلوچستان بھیجی گئی ٹیم کی تمام کارروائیاں چیک کر رہا تھا جب اس کی وائس نما ڈیوائس وائبریٹ کی۔ اس نے قدرے چونک کر دیکھا۔ سر M2 ٹیم ASB اسپیکنگ۔ تمام صورتحال نہایت مختصر الفاظ میں اس تک پہنچائے۔ میجر راسک نے فوراً لیفٹیننٹ جنرل سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میم بشرا اور وہ فوراً بھیس بدل کر DIG سندھ سے رابطے کے بعد کلب پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میم بشرا نے کلپ سینڈ کی اور پولیس گاڑیاں تیزی سے کلب کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت یہ خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پولیس اہلکار MS کی گینگ کا حصہ نہ تھا۔ ایجنٹ 61 روم کی گیلری میں پیچھے ایک گھٹنے سے پلر کے ساتھ لٹکا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھے تھے، مگر اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میورک کے ساتھ موجود گارڈز اور کلب گارڈز ایجنٹ 61 کی تلاش میں بھاگ رہے تھے، مگر اس کا ملنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا تو میورک نے ایک مکہ بنا کر اپنی ہتھیلی پر مارا اور 3-4 زبردست انگریزی گالیاں نکالی۔ پولیس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پل بھر میں کلب کو گھیرے میں لے لیا۔ مشکوک افراد کو پکڑنے کے علاوہ تمام اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایجنٹ 61 کو اس بھیڑ میں سے نہایت محتاط طریقے سے نکال لیا گیا۔ کراچی کے مشہور کلب میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی روک دی گئی۔ 3 افراد گرفتار۔ انہوں نے میورک کی گرفتاری نہیں لی تھی۔ مشن کا ابھی یہی تقاضا تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق ریسٹورنٹ آئی۔ خلاف توقع اسے آج لنچ دیا گیا تھا۔ اسے اس کا میز نمبر بتایا۔ وہ بمشکل اداکاری کرتی 2-3 لوگوں سے ٹکراتی میز تک پہنچی۔ اب اس نے صحیح طرح سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کو محسوس بھی نہ کیا تھا کہ اس کے کلون کی مہک نے اس پر غلبہ حاصل کیا۔ وہ کھانے کو ہاتھ بڑھانے لگی۔ مہناز ازداق وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے ہر بڑے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ڈش آگے کر دیتا۔ کون ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ کیا تم میری موجودگی کو بھی محسوس کر لیتی ہو؟ وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے اس کے گلاسز لگی آنکھوں پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ اندھے ضرور ہیں، مگر محسوسات رکھتے ہیں۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مہناز اسے کچھ کہتا، وہ پلر کو ٹٹولتی تیز آگے بڑھ گئی۔ بہت مشکل تھا ان چیزوں کو موجودگی کو فراموش کرنا جو نظر آ رہی ہوں۔ تقریباً 20 منٹ بعد مینیجر نے اسے دوبارہ میز پر جانے کا کہا اور لنچ کرنے کا کہا تو وہ ناچار اٹھ گئی۔ 11 سالوں میں پہلی بار نیلم کو سرو کیا، آج ملکہ کو کر رہا ہوں۔ وہ میز پر پھر موجود تھا۔ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے اس میں سے ایک نوڈلز نکالتے بولا، تو تمہیں کس نے حق دیا ہمارا نام رکھنے کا؟ ہم نیلم ہیں، سنا تم نے؟ اور ہم تمہارا سرو کیا کھانا تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ اس نے پلیٹ کو ہاتھ سے پرے کھسکایا تو وہ میز سے نیچے جا گری۔ ہمارا پیچھا مت کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مہناز نے آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھا اور میز پر موجود فروٹ باسکٹ کو ہاتھ مارتا لمبے ڈھاگ بھرتا نکل گیا۔ باسکٹ گرنے پر وہ اچھلی تھی۔ شام 4 کا وقت تھا جب اس کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ چونکہ مینیجر اس کی حقیقت جانتا تھا، اس نے اسے کھانے کے لیے ایک میز پیش کی۔ وہ ایک نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی جب مہناز پھر سے وہاں چلا آیا۔ اسے نظر تو آ گیا تھا، مگر وہ فوراً رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میجر راسک کو یہ سارا منظر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیا جادو ہے جو شخص کسی کی ہلکی سی ناگواری نہیں برداشت کرتا؟ کیپٹن نیلم کی اتنی انسلٹ کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد پھر حاضر ہو گیا۔ کیپٹن حمزہ نے رکما دیا۔ کیپٹن نیلم جیسی لڑکی پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے اسکرین پر نظر آتے اس کے حسین دلکش چہرے کو دیکھتے سوچا۔ اس کی نظریں مسلسل کھانا کھاتی نیلم کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا فطری غصہ اود کر آیا۔ وہ حسین تھی تو اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی تھی۔ بچپن سے اسے ایک گھورنے والے کو سیدھا کرتی آئی تھی۔ اس نے را کے ایجنٹ کا منہ نوچ لیا تھا۔ اس شخص کو کیسے بخش دیتی؟ نیلم نے ہاتھ میں تھاما کانٹا زور سے اس کی ناک پر مارا۔ وہ جو نابی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے اسے تیز کھاتے دیکھ رہا تھا، اس اچانک حملے پر سٹپٹا گیا۔ خون کی باریک سی لہر اس کی ناک سے ہوتی ہونٹوں تک بہہ گئی۔ پہلے بغیر اجازت میری میز پر آ بیٹھے، اب مسلسل گھور رہے ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانے کے در پر ہو؟ اب اگر تم ہمارے آس پاس بھی منڈلائے نا تو ہم آنکھیں نکال دیں گے تمہاری۔ وہ دیکھ مہناز کے بائیں طرف رہی تھی، مگر غصے اسے
سے مخاطب کیے بیٹھی تھی۔ اتنا زبردست نشانہ تو بنائی رکھنے والوں کا بھی نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے۔ وہ ٹیشو پیپر سے خون صاف کرتا از حد سنجیدہ تھا۔ تو تم ہمیں اندھا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا ایکچولی، وہ وضاحت کرنے لگا۔ گو ٹو ہیل۔ وہ کرسی تک کھیل کر کھڑی ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ تیسری بار بھی بھوکی جا رہی تھی۔ ایم ایس کو افسوس ہونے لگا۔ اب بہت کم ہی کوئی اوپر اپارٹمنٹ میں آتا اور وہ لوگ احتیاط برتنے لگے تھے۔ اگر کوئی آتا بھی تو رات کے وقت۔ میجر راز بھی رات کے 1 بجے اوپر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے سلام جھاڑا۔ نیلم کے ساتھ والی خاتون ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت؟ کوئی کام تھا؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، گیلے بال رخساروں پر پڑے چپکے تھے، پلکیں بھی تر تھیں۔ کوئی اور ہوتا اس وقت تو ایمان سے ڈگمگا جاتا، مگر وہ اس وقت دنیا کا واحد شخص تھا جسے اس کی چہرے کی خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اس چہرے کا ایک بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کو آگے کی پلاننگ بتانی تھی۔ آپ ہیئر ڈرائر کر کے آئیں، میں کافی بناتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی وقت نہیں ہے بات لینے کا، اپنی کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب تک اس نے کافی بنائی، نیلم جیکٹ پہن کر گیلے بالوں کا ہی جوڑا کر کے باہر آ گئی۔ وہ کافی مگ میز پر رکھ رہا تھا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی کرسی بھی کھینچ لی۔ میجر راز نے اسے آگے کی منصوبہ بندی بتانا شروع کی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سننے لگی۔ پیٹر کو پتہ ہے کہ مہناز کے خلاف ایک ایجنٹ مشن پر ہے، اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے کیسے پتہ چلا، مگر ایسے میں میرا مہناز کے سامنے جانا مشن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے پلان میں چینجنگ کی گئی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے کافی کا گھونٹ بھرا۔ نیلم نے بھی کافی کا مگ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ جیکٹ کے بازو اس کے آدھے ہاتھ ڈھانپ رہے تھے۔ یہ جیکٹ میجر راز کی تھی جو اس نے اسلام آباد میں اسے ٹھنڈ کے دوران دی تھی، اور نیلم نے اب تک اسے واپس نہیں کی تھی۔ آپ کو سب ٹائیگر کہتے ہیں، آپ کے بابا نے یہی نام کیوں دیا آپ کو؟ حالانکہ ایک تھا ٹائیگر، 2012 میں 3 سال پہلے ریلیز ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ہا 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 ہا، آپ کو کیا لگتا ہے میرے بابا ایسی فلموں سے امپریس ہوں گے تضاد پر مبنی جس کی حقیقت تلخ اور فکشن سحر انگیز محبت بھری؟ اس نے منہ بگاڑا۔ آپ کو انڈینز مووی نہیں پسند؟ موویز کی الگ بات ہے اور اس مووی کی الگ۔ حقیقت تو یہ ہے ایک تصوراتی کہانی پر مبنی فلم ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائیگر روندر کو شک تھا، ایک محب وطن انسان جیسے اپنے وطن سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر تھیٹر میں آ گیا۔ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، اس کی اداکاری بہت پسند کی جاتی تھی۔ اکثر اسے چاہنے والے اسے ونود دیکھنا بھی کہتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک تھیٹر پرفارمنس پر وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نظروں میں آ گیا۔ اسے را کا ایجنٹ بننے کی آفر دی گئی اور 2 سال ٹریننگ کے بعد پاکستان بھیجا گیا۔ اس کو نبی احمد شاکر کا نام دیا گیا۔ ان شارٹ، اس نے یہاں آ کر ISI میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے رینک تک پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے ادارے کی بہت سی حساس معلومات بھارتی اداروں کو دی اور بلیک ٹائیگر کا خطاب حاصل کر لیا۔ وہ بہت شاطر انسان تھا۔ اس کے 100 روپ تھے، ہر بار مختلف بھیس میں آتا۔ اس نے کافی سال یہ کام کیا۔ ایک بار را نے ایک ایجنٹ کو اس سے ملنے بھیجا جو ISI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے بلیک ٹائیگر کے بارے میں ساری معلومات کھول دی۔ غور سے سنتی نیلم نے بے اختیار لمبا سا ہا کہا۔ پھر بھارت کی سنگ دلی سامنے آئی جس نے ہمارے ادارے سمیت ونگ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت نے روندر کی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا پاکستان نے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ہمارے اس شخص سے کوئی لین دین نہیں۔ ہمارے ادارے نے اس پر ہر قسم کا تشدد کیا جو دشمن کیا جاتا ہے، مگر بھارت کے خلاف کچھ نہ بولا۔ اسے 16 سال قید میں رکھا گیا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ میجر راز نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اصل میں بابا اس سے بہت انسپائر تھے۔ 16 سال کی قید میں وہ ایک بار اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا۔ اصل بلیک ٹائیگر وہی تھا، مگر بھارت نے اس کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا۔ اسے آخری وقت میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تھا بلیک ٹائیگر۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا۔ کیا واقعی ہی کسی کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ نیلم حیران تھی۔ اس نے شاکڈ ہوتے سوال کیا۔
کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے فوجی ادارے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سالوں غیر زمین پر گزارے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم سہیں، کسی کی زبان کاٹ دی گئی تو کسی کو لوہے کے گرم سلاخوں سے مارا گیا، کسی کے ناخن کھینچ ڈالے تو کسی کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کے بلبوتے پر آج یہ زمین آباد ہے۔ اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ ان کی پرسکون راتوں کے پیچھے ہم وردی والوں کی کتنی دردناک چیخیں ہیں تو آپ کی قسم یہ سو نہیں سکیں گے۔ اگر یہ وہ کٹے سر دیکھ لیں جن کے عوض زمین کا یہ ٹکڑا پاکستان حاصل کیا تھا، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ انہیں کیا پتہ کہ اس امن و سکون کے پیچھے کتنے یتیم ہوتے ہوئے کتنی بیواں ہوئیں، انہیں کیا پتہ کہ کتنے جگر پھٹے، کتنوں کے سہارے ٹوٹے۔ یہ کیا جانیں کہ زبان کاٹی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، یہ کیا جانیں کہ لوہے کی گرم سلاخیں جسم پر پڑیں تو کیا اذیت ہوتی ہے۔ بس انہیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ڈی پی کا ایک خاص حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، بس یہ نظر نہیں آتا کہ جب مارشل لاء نافذ ہوا تب پاکستان جی ڈی پی بڑھی۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس شاید وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے جی ڈی پی بڑھ جائے۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان کی عوام نے جب اپنے حکمران خود منتخب کیے ہیں تب گھاٹے میں رہے ہیں۔ پاکستان کے وجود کے وقت ہمیں $700 ملین ہمارے حصے میں آئے، جس میں سے صرف $400 ملین ہمیں دیے گئے۔ جی ڈی پی کا ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر جنرل ایوب خان کے دور میں جی ڈی پی کا ریٹ تقریباً 6 تک آ گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہماری جی ڈی پی اور بڑھ گئی۔ پھر جمہوری حکومت آئی اور جی ڈی پی گر گئی۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں پھر بڑھ گئی۔ اس لیے تو جی ڈی پی ملٹری گورنمنٹ بڑھاتی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں وہ۔ نیلم نے طنزیہ کہا۔ یہی سننا چاہ رہا تھا میں۔ شکر کریں کہ فوج مکمل طور پر جی ڈی پی پر انحصار نہیں کرتی، ورنہ جو جی ڈی پی کے ریٹ جا رہے ہیں فوج کا تو اللہ ہی حافظ ہو جاتا۔ آپ لوگ شور مچاتے ہیں بجٹ کھا گئی فوج بجٹ کھا گئی، بجٹ پر نظر ڈالی ہے کبھی؟ اس بجٹ میں سے ہم کیا کھائیں گے؟ پاکستان کی فوج دنیا کی پانچویں بڑی فوج، اخراجات میں 26ویں نمبر پہ آئی۔ ایٹمی میزائل بھی انہیں اخراجات میں آتے ہیں۔ پاکستان کے دفاع اخراجات ملکی کی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8% ہے، جبکہ روس کا 3.9، اسرائیل کا 6.9، امریکہ کا 4.7%۔ میجرات نے اس کی بولتی ہی بند کر کے رکھ دی تھی۔ وہ جو سائیکا کے سامنے اتنی زبان چلاتی کی، حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرتے اس بندے کے سامنے چپ تھی۔ ہمارے دفاعی اخراجات $6.8 ہیں، جبکہ بھارت جو ہم سے رقبے میں 5 گنا بڑا ہے کہ $50 سے زیادہ ہے، پاکستان سے 8 گنا زیادہ مقابلہ بنتا ہے۔ پھر ملٹری ہارڈ ویئرز کا لیکن کر کے دیکھ لو بجٹ کہ اتنے فرق کے باوجود ہارڈ ویئرز میں معمولی سا فرق نہیں آیا۔ روس کے اخراجات $70 ارب، امریکہ کے $600 سے زیادہ ہیں۔ میں نے جتنا آرمی کو جانا اتنا آپ کو بتایا۔ ایک اندازے کے مطابق یہی اخراجات ہیں، باقی ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ لوگ معاملات رکھتے نہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ ایکچولی ہمیں مطالعہ پاکستان اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی کا اثر زائل کرنے کو شرارتاً کہا۔ خیر، یہ مطالعہ پاکستان سے نہیں رٹا میں نے۔ کافی بھی ٹھنڈی کر دی آپ نے میری۔ وہ جھنجھلایا۔ ہم نے نہیں کہا تھا بھاشن دیں، وہ بھی رات کے اس وقت، وہ بھی دو بدو بولے۔ کتنی بے مروت ہیں آپ۔ میں نے آپ کے لیے کافی بنائی کہ اس وقت شاور لینے پر آپ بیمار نہ ہو جائیں، اور آپ نے کیا بحث چھیڑ دی اور کافی ٹھنڈی کر دی۔ وہ شکایت کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہیں ہم۔ یاد کریں چند دن پہلے بنا کر دی تھی آپ کو، مگر آپ بنا پیے چلے گئے۔ اب ہماری توبہ جو آپ جیسے مغرور انسان کے لیے کچھ بنائے۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھی تھی۔ میجراس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سر ٹکرانے سے بچا تھا۔ آپ کے تو اچھے بھی بنائیں گے کافی۔ وہ اسے کچن میں گھسیٹ لایا۔ نیلم کو اب تک میجراس کا دل اپنی ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا، اور وہ بے دل انسان شاید سچ مچ جذبوں سے عاری تھا۔ میں 3 دن کے لیے مشن کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ وہ کافی بناتی نیلم کی طرف دیکھے بنا بولا۔ کاؤنٹر سے کمر ٹکائے، سینے پر ہاتھ باندھے، سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سنبھال لیں گی نا سب؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا، جو مگ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے میں چمچ پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ فارسی تو نہیں بول رہا؟ مشن کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے پکچرز بھی نہیں لا کر دی۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا۔ وہ اس کا وعدہ یاد دلاتے مگ میں دیکھنے لگی۔ رہنے دے کافی۔
وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آئی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بغیر رکے بغیر مڑے بولا۔ نیلم لانچ میں ہی کھڑی رہ گئی۔ عجیب صورتحال ہوتی جا رہی ہے، رات کے بعد رات ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آج بھی مکمل ہے پتھر کی طرح، ریزہ ریزہ تو میری ذات ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے دن پھر ریسٹورینٹ میں موجود تھی۔ مہناز ازداق کل کی ہی طرح لنچ ٹائم پر بھی حاضر ہو گیا۔ وہ مسلسل اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ نیلم کو کوفت ہونے لگی۔ سنو ملکہ، میرے ساتھ لنچ کرو گی؟ وہ بل والی ڈائری لے کر واپس آ رہی تھی جب اس نے راستے میں آتے انتہائی دل نشین لہجے میں آفر کی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تم پر اور تمہاری آفر پر، ہمارے راستے میں مت آیا کرو، کتنی بار کہیں تمہیں؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ جتنی بار تمہارا دل کہے ملکہ۔ وہ ہنسا، اس کے دانت چمک اٹھے۔ ہمیں تنگ مت کرو، ہمارے لیے پرابلمز کھڑی مت کرو، ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں، ہماری نوکری چلے جائے گی تمہاری وجہ سے۔ اب کی بار نیرب کے لہجے میں التجا تھی۔ تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بات مان لو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا؟ ڈائری پر نیلم کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لنچ پر چلو میرے ساتھ۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے ڈائری جھپیٹ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے انداز کے مطابق ڈائری لینے کو لپکی۔ ہاں، مہناز نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تمہیں اپنی نوکری نہیں گنوانی، مان جاؤ ورنہ میں یہ ڈائری بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، وہ ہکلائی۔ مائے ملکہ، وہ مسکرایا۔ آدھے گھنٹے بعد مہناز ازداق کی پراڈو ایم ایس پلازا کے گیٹ پر رکی۔ نیلم ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے ہی اونچا عالیشان محل سچ میں نظر نہ آیا ہو۔ کیپٹن نیلم، آپ کو مہناز کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم میری غیر موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ وہ سخت غصے میں بھپرا ہوا بول رہا تھا۔ ایئر پیس میں اس کی گرراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی مجھے گئے 1 دن نہیں ہوا، اپنی مرضی سے تفریح کرنے نکل پڑی اس درندے وحشی کے ساتھ۔ میں بکواس کرتا ہوں، میری بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ خبر نیلم کو دی تھی، تبھی اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اس کی لوکیشن دیکھی تھی۔ آؤ ملکہ، مہناز نے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے کہا۔ جاؤ اب، اور واپس مت آنا، دوسری جانب وہ غصے سے بولا تو ضبط کرتی نیلم نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ مہناز نے اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد دی۔ ہاتھ چھڑاؤ اپنا۔ وہ کیمرے میں سب دیکھ رہا تھا جو اس کی واچ پر لگا تھا درخشی سے بولا۔ وہ ہمیں اندھا سمجھتا ہے، نیلم نے دل میں سے جواب دیا۔ ہم چل لیں گے، وہ ہاتھ چھڑاتے بولی۔ کم آن، مجھے اپنا انسٹرکٹر سمجھ لو۔ اس نے پھر نیلم کا ہاتھ پھر سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ نیلم شش و پنج میں پڑ گئی۔ اسے ڈائننگ ہال تک وہ ساتھ لایا تھا۔ ایک چیئر گھسیٹ کر اسے کاندھوں سے تھامے بٹھایا تو نیلم کو اس کے لمس نے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ خوف کی ایک لہر اس کے روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس لمس نے کیا کیا نہیں یاد کرایا تھا، کون کون سے خواب حقیقت ہونے جا رہے تھے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ مہناز خود بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرو کرو، اس نے سرد آواز میں ویٹر کو حکم دیا۔ کیا لیں گی میم آپ؟ کچھ نہیں، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ پاستا کھاؤ گی ملکہ؟ پاستا دو، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر حکم دیا گیا۔ ریلیکس ہو کر کھا لو، چند باتیں کرنی ہیں تم سے، پھر چھوڑاؤں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آخری جملہ نیلم کو تیر کی مانند لگا۔ تم پر بھروسہ کرنے سے اچھا بندہ زہر نگل کر مر جائے، دل میں سوچا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا۔ اسے بھی گائے بگائے دیکھ لیتا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اس نے نیلم کی پلیٹ میں جھانکا جس میں چند لقمے باقی تھے۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اس نے مزید 2 منٹ لگائے تھے پلیٹ ختم کرنے میں۔ تمہاری نظر کیسے گئی؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ یہ جان لینے کے بعد تم ہمیں تنگ نہیں کرو گے؟ اس نے فیصلہ سنایا۔ بالکل، وہ متفق تھا اس کے فیصلے سے۔ ہم نے ایک آدمی کو یونیورسٹی میں منشیات بیچتے دیکھ لیا تھا، اس نے ہمیں اغوا کر لیا۔ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہم ایک غلط گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی ایک بڑے سے پلازا میں جا کر رکی اور ہم ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں پہنچ گئے۔ ایک رات ہم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر گارڈز کو پتہ چل گیا تھا شاید۔ ہم اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہے تھے کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ اس کار نے ہمیں جانے کتنے فٹ دور پھینکا تھا۔ پھر جب ہم ہوش میں آئے تو پتہ چلا ہماری زندگی اندھیرا ہو گیا ہے۔ اب کبھی ہمیں رنگ نظر نہیں آئیں گے، دنیا اب نظر نہیں آتی، بس محسوس ہوتی ہے، اور کئی بار بہت بری محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ بری۔ اس کے جذباتی انداز پر مہناز کو بے حد شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی۔ اسے لگتا تھا ہم نے اس کے ہیرے چوری کیے ہیں، بہت قیمتی تھے وہ، جس کا بدلہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی چھین کر لیا تھا۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، میرا مطلب اس میں چپ ہو جاؤ،
اگر تم نے اس شخص کی حمایت کی، میں ایک لفظ بھی کہا تو میں جان لے لیں گی تمہاری۔ وہی ذمہ دار ہے ہماری بے رنگ پھیکی اذیت ناک زندگی کا، صرف وہی۔ وہ چلا رہی تھی، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی نیلم کی جانب بڑھایا۔ وہ ہچکیاں لیتی پانی پی رہی تھی۔ مہناز اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہاری فیملی کدھر ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اس نے شادی کر لی اور ہمیں کالج ہاسٹل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی یاد نہیں آیا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ جی رہے ہیں کہ مر رہے ہیں؟ مگر تم ہم سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جذبات کی رو میں بہہ کر بولتی وہ آخر میں غصہ ہوئی۔ ہمارے ہمدرد بن رہے ہو؟ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ٹریپ کر لو گے تو جان لو، آنکھوں سے اندھے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں۔ اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے میں بول رہی تھی، ہلکا ہلکا خوف بھی اس کے لہجے میں تھا جو مہناز سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھے ہلکے سے اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ دور ہو ہم سے، وہ چلائی۔ جو حکم ملکہ۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں جانا ہے اب۔ وہ میز پر ہاتھ رکھے ٹٹولتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ پاکستان نیول فورسز کی ایک ٹیم بھی اب اس کے مشن کا پارٹ بن چکی تھی۔ ISI کا کام جاسوسی کرنا ہے، صرف معلومات ٹیم کر رہی تھی۔ انہوں نے رپورٹ ISI کے ہیڈ کوارٹر بھیج دی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں M2 اکٹھی کر کے پہنچانا۔ وہیں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیدار شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ میورک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو ورگلایا اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود تھا، جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا کہ کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اسے کیسے روکنا ہے۔ M2 ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا آپ منوا لیا۔ میجر راز بھی اس میٹنگ کا اہم کارکن تھا۔ اب انہیں میورک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جاسوس کے طور پر پکڑنا تھا۔ ایڈمائرل، چیف آف نیول اسٹاف، وائس ایڈمائرل اور مشن میں مدد کے لیے 2 لیفٹیننٹ کمانڈر اور مڈشپ مین تھے۔ سفید یونیفارم کے کاندھوں پر ان کی پوسٹ کے مطابق بیجز لگے تھے۔ میجر راز عالم بھی مکمل یونیفارم میں موجود تھا، جس کے بیج پر اس کے عہدے کے مطابق چاند ستارہ چمک رہا تھا۔ فوجی کٹ بال اور چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اسے ٹائیگر کے نام سے نہ جانتا ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ ماضی میں کرنل کا بیٹا ہونے کا کتنا بڑا قرض چکایا تھا اس نے۔ وہ تصاویریں آج بھی بری بحری فوج کو یاد تھیں، جس میں آس عالم پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ تصاویر پر تو انسانیت بھی شرمسار تھی۔ بلیک اسٹار کی گرفتاری میں سب سے بڑی قربانی میجر آس اور کرنل شہیر عالم کی تھی۔ سرابط کو ISI کے حوالے ہی کر دیا جائے، ہم اس سے اپنے طریقے سے باقی معلومات حاصل کر لیں گے۔ میجر آس نے ڈائریکٹر جنرل کے خاموش ہونے پر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں، جیسا تم سمجھو۔ انہوں نے اسے کھلی اجازت دی۔ شکریہ سر۔ دوسری میٹنگ شام میں 4 بجے ہوگی، تب تک اپنی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر آس۔ آپ کی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر آس؟ یس سر، بس وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ دیٹس گڈ۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی کہ اس کے سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ بیزاری سے سیل کی اسکرین دیکھی جہاں ایک انجانا نمبر چمکا رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ مہناز ازداق۔ دوسری جانب سے ایک گمبھیر آواز میں جواب آیا۔ تو کھردے لہجے میں پوچھا گیا۔ تو یہ کہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، صاف مدعا بیان کیا۔ اوہ، تو تم وہی ہو۔ نام اتنا شریفوں والا اور حرکتیں؟ وہ دانستاً ادھورا جملہ چھوڑ گئی۔ اور حرکتیں؟ وہ بے چین ہوا اور پورا جملہ سننے کو۔ اور حرکتیں بدماشوں والی، گنڈوں والی، موالیوں والی جیسی ہیں؟ وہ بھڑکی۔ ہا 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 ہا، ابھی میں نے بدماشی دکھائی کب ہے ملکہ؟ وہ اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمارا پیچھا نہیں کرو گے، اس نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا۔ MS پلازا میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود کرسی پر برجمان فریم میں لگے اس کی تصویر کی جانب دیکھتا بول رہا تھا۔ تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ دیکھو، پیچھے کرنا اور پیچھے پڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم نے پیچھا کرنے سے منع کیا تھا، پیچھے پڑنے سے نہیں۔ وہ اس کی تصویر پر انگشت شہادت سے اپنا نام لکھنے لگا۔ میں نے تنگ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تو میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ ڈھٹائی کی تمام حدیں اس پر ختم تھیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ یہ کال، یہ الٹی سیدھی باتیں؟ محبت
ایک لفظی جواب آیا جن جذبوں کو وہ اس کی غیر موجودگی میں دبا دیا کرتا تھا اس کے سامنے آتے ہی شوریدہ سری سے بہنے لگے تھے۔ جذبوں کی لگام تھامنے میں یہ شخص ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اس کی محبت جتنی شدت افزا ہوتی، نفرت بھی اتنی ہی پرزور ہوتی۔ اس کا ثبوت تو اس کی شخصیت سے ہی ملتا تھا۔ اپنی بہن سے اتنی محبت تھی اسے کہ اس کے انتقام کے لیے زندہ سے درندہ، انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت ہو یا نفرت، جنون کی حد میں داخل ہو جائے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ نیلم نے تھوک نگلا۔ یہ لفظ مہناز کے منہ سے سن کے پتہ نہیں کیوں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس نے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ سنو، اسپیکر سے جذبوں سے بوجھل بھاری آواز آئی۔ نیلم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اندر آ کر سیل فون بیڈ پر اچھالا، ماتھے پر آئی نمی صاف کی، ہتھیلیوں تک بھیگ چکی تھی، رخسار تپ رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہت پہلے آیا خواب اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ میٹنگ روم میں اب میجر آس کی بلوچستان والی ٹیم موجود تھی۔ سب اپنی نشستوں پر فوجی وردیوں زیب تن کیے بیٹھے تھے۔ میز پر موجود ہر شخص اپنے ذمہ لگے کام کو کرنے کے لیے بلند حوصلہ اور ہمت مجتمع کیے بیٹھا تھا۔ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا جس میں 1,00,000 فوجی شامل کیے جائیں گے۔ اس سے ہوگا یہ جو اڈے لگائے بیٹھے ہیں ان میں ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ 50 فوجی بہروپیہ بن کر ان اڈوں میں گھس جائیں گے۔ امداد بلوچ اور بڑی دشمن تنظیموں کا بھروسہ جیت لیں گے۔ ان میں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے امداد بلوچ کون ہے اور پاکستان سے کون سی دشمنی نبھا رہا ہے۔ کرنل ذاکر شاہ اور میجر آس عالم اس سب مشن کے لیڈر ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI نے منصوبہ ان سب کے گوش گزار کیا، پھر اٹھے اور پیچھے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وائٹ شیٹ پر پروجیکٹر کی سلائیڈز پڑی تھیں۔ ہاتھ میں ایک بلیک مارکر لے کر وہ انہیں آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگے۔ یہ سب انہیں کل 2 دن میں انجام دینا تھا۔ کروں ذکر تمہارا شہ رگ میں تو، کروں شکر خدا کا نس نس میں تو، صدر رہنا پاکستان زندہ باد۔ گڈ آفٹرنون۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی شاید آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی جب اس کے کان کے قریب وہی آواز ابھری جسے وہ پچھلے 5 سالوں سے صرف اپنے خوابوں میں سنتی آ رہی تھی، وہ بھی عجیب زبان میں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دائیں جانب کھڑا ہے، پھر بھی اس نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یقین بھی تو دلانا تھا کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے۔ یہاں ہوں میں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آرڈر؟ پیچھے سے کاؤنٹر والے لڑکے نے آواز لگائی۔ نیلم پلٹنے لگی جب مہناز نے اس کا بازو تھام لیا۔ کوئی اور لے جائے گا؟ وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ساتھ لے آیا۔ تو تم ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ میں چاہوں نا تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں بھی اٹھا کے لے جاؤں۔ وہ اس کے قریب ہوتے بلا کی سنجیدگی میں چیلنج کرتا بولا۔ ہاں، اب تم یہی کرو گے؟ پتہ جو لگ گیا ہے تمہیں کہ ہمارا کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، مفت کا مال سمجھ لیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس نے نچلا ہونٹ مروڑ لیا تھا روتے ہوئے۔ اس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ کہ مہناز کو اپنا آپ کسی انجانی ماورائی قوت میں جکڑتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان ہے، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے جا چکا ہے، وہیں کسی سعودیہ کی گلیوں میں کھیلتا وہی عربی شاعری کا دیوانہ لڑکا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر دفعہ 302 عائد کر کے سزائے موت نہ سنائی جائے تو جلدی سے آنسو صاف کرو، یہ لو۔ مہناز نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہمیں کیوں سزائے موت ہونے لگی؟ وہ گال صاف کرتی منہ بسورتی بولی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی روتے ہوئے اتنی حسین لگی کہ ایک سگ جان انسان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے تو سزائے موت تو بنتی ہے نا، اس نے واضح کیا۔ اف کتنے… وہ کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ یہ جملے ادھورے مت چھوڑا کرو یار، مجھے ادھوری چیزیں نہیں پسند۔ ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس پر کھلنے لگا تھا، کتنا بے بس ہو رہا تھا، کتنا بے خود اسے وہ ساحرہ لگ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ کر اسے مکمل طور پر بے بس کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک جملہ ہمیشہ ادھورا رہنا تھا، ایک انسان، اور اس انسان کی کہانی بھی ادھوری رہنی تھی۔ ابھی تو تکلیف کا آغاز ہونا تھا۔ محبت اور جنگ اکٹھے لڑنا نہایت حماقت ہے۔ محبت جذبات سے لڑی جاتی ہے اور جنگ ہتھیار سے۔ جذبے نازک ہوتے ہیں اور یہ ہتھیار سخت، اور سختی ہمیشہ نزاکت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جنگ کے اس میدان میں اب جذبات کا طوفان قدم دھر چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا طاقتور کون تھا۔ یہ طوفان اس میدان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے یا ہواؤں کے رخ موڑ لیتا ہے۔ بلوچستان میں
فوج نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا۔ ہر جگہ فوج کا چھاپا پڑ رہا تھا، گھر گھر گلی گلی چھان ماری تھی۔ یہ آپریشن تو ایک طرح سے مشن کا حصہ بھی تھا، مگر چونکہ بلوچستان 347,190 کلومیٹر رقبے پر مشتمل رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اس لیے یہاں پر تخریب کاریوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے کہ موقع ملے اور شعلے بھڑکائیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں فوج کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان کو دشمنوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ بہت سے افراد پکڑے گئے تھے، اسلحے کی بھرمار ان کے ہاتھ لگی تھی۔ میجر راس کی ٹیم کا مقصد صرف گائیڈ کرنا تھا اور وہ اپنے کام کو خوش اسلوبی سے پورا کر رہے تھے۔ ارے ماڑا، فوج چھاپے مار رہی ہے، تم لوگ نکلو، ہمارا پورا تنظیم بھی نکل رہا ہے۔ ٹرکوں میں لدے پھندے لوگوں میں سے ایک داڑھی مونچھ اور شلوار قمیض میں ملبوس انہیں آگاہ کرتا بولا، یہ بلوچستان میں بدنامی پھیلانے والا یہ ایک بڑے گروہ ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ امداد بلوچ دھاڑا، مٹی کے پیالے سے چائے چھلکنے لگی، آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ مرضی تمہارا، ہم تو تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کے خلاف آپریشن کر رہی ہے فوج، ہم اپنا اسلحہ اور بارود گولیاں لے کر نکل پڑا، تم لوگ بھی چل پڑو، تم پکڑے گئے تو ہم سب کو پھنساؤ گے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ہم تمہارا یقین کیسے کریں؟ امداد بلوچ کا پورا گروہ اپنی بندوقیں تھامے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک عام انسان اس وقت اتنا اسلحہ اور اتنے دہشتناک چہرے دیکھ کر ہی کانپ جائے جس کے سامنے فوج دھڑلے سے جال بچھا رہی تھی۔ ماڑا، تم کو کرنا ہے تو ٹھا ٹھا ٹھا۔ گولیوں کی آواز نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ نکلو اے بابو، ٹرک چلا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بجائے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ رکو، ہم بھی چلیں گے۔ امداد بلوچ کے 14-15 افراد ہی ٹرکوں میں سوار ہو چکے تھے اور چند بندوقیں اور بلٹ بیلٹ ہی رکھ سکے تھے۔ فوج کی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھیں، باقی جو رہ گئے تھے ان کے لیے جنگ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ریگستانی علاقہ پل بھر گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، شعلے بھڑکنے لگے تھے، آگ سے تیزی سے بورے کی چھتوں کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کم لوگ رہ گئے ہیں، مگر یہاں 20 افراد سے زیادہ تھے اور ان کی طاقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میجر راس اور کیپٹن حمزہ بھی اپنی خدمات انجام دینے کو میدان میں کود پڑے تھے۔ ان کے ساتھی میدان میں لڑ رہے تھے اور وہ اندر ایئر پیس اور لیپ ٹاپ سے جنگ کنٹرول کرتا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جب وہ دور کھڑی جیپ سے نیچے اترا تو کرنل ذاکر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سوری سر، جب تک اور فوجی نہیں آ جاتے مجھے جانا ہوگا۔ اس نے آرم گن ہولسٹر پہن رکھا تھا، 2 9mm پسٹل ان میں ڈال کر اس نے کلاشنکوف اٹھائی۔ وہ سویلین ڈریسنگ میں تھا، وائٹ شرٹ اور ڈارک جینز میں اس کا کثرتی بدن بہت واضح تھا۔ ٹائیگر جا چکا ہے، باقی فوج کہاں ہے؟ کرنل ذاکر شاہ نے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا۔ سر، یہاں 7-8 افراد نے اٹیک کر دیا ہے، ہماری وجہ سے عوام کو بھی مشکل پڑ گئی ہے۔ سر، ہم پوری جوابی کارروائی کر رہے ہیں، انہوں نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رکھا ہے سر۔ دوسری جانب سے میجر سجاد نے صورتحال بتائی۔ کرنل نے رابطہ منقطع کرتے ایمبولینس سروس کا انتظام کروایا۔ میجر راس بھی باقی فوجیوں کے ساتھ جوابی کارروائی میں شامل تھا۔ بہت سے مخالف مارے گئے تھے، کچھ وردی والے بھی زخمی ہوئے تھے، چند کو گولیاں بھی لگی تھیں۔ ایک مخالف نے پیچھے سے وار کیا تھا تو میجر راس نے کلابازی کھاتے گولے کو پیٹھ میں گھسنے سے بچا لیا، مگر اس کے گن دور جا کر گری تھی۔ آرم گن ہولسٹر سے دونوں پسٹل نکل کر اس نے مخالف کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ 9mm پسٹلز دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چلا لیتا تھا۔ یہ جنگ 15 منٹ اور چلی تھی اور فوجی بھی تب تک آ چکے تھے۔ میجر راس کو بھی چند زخم آئے تھے کیونکہ انسان تھا، کسی مووی کا کردار نہیں۔ بالآخر 2 دن میں ان کے مشن کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ ملکہ، میں نے تمہیں رات بھر بہت مس کیا۔ آفس روم میں بیٹھے اس نے وائس میسج سینڈ کیا۔ ویل فرنشڈ آفس روم میں ہر سو اس کے کلون کی خوشبو بکھری تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگے سے اس کا بھی وائس میسج ہی آیا تھا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور ایسے لفظ استعمال کرتا تو زبان کھینچ لیتا اس کی۔ اس نے فوراً کال ملائی تھی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم تم سے، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ ڈراوے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ اکڑ کر بولی، کسی دن تم میری جان لے لو گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ پراسرار انداز میں بولی۔
پھر آ جاؤ، لے جاؤ یہ جان، اب میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 31-32 سالہ دہشت گرد اسمگلر اتنا رومانٹک اور دلکش ہو سکتا ہے۔ اسے کام اس کی پرسنالٹی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آج تک فلموں کہانیوں میں اتنے ہینڈسم اور پاورفل کردار پڑھے تھے، مگر آج وہ جہاں کھڑی تھی وہ دنیا ہی عجیب تھی۔ میجراس، میم بشرا، کیپٹن ارج، منزا، ایک مضبوط اور بہادر کردار کے بے اختیار ان جیسا بننے کا دل چاہے۔ مہناز کا کردار مضبوط نہیں، منفی تھا۔ یہی چیز نیلم کو ان سے متاثر ہونے سے روکتی تھی، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں لڑکیاں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ انہیں مضبوط مرد بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور نیلم جیسے لڑکی جو پہلے ہی مرکز کی ایک مضبوط کردار شخص کی متلاشی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی اپنا آپ اس کے نام کر چکی تھی، اپنی روح دل پر صرف اس کی ہی چھاپ ڈال چکی تھی۔ اب اس پر کسی اور شخص کی پرچھائی بھی پڑنا مشکل تھی۔ کیا ہوا، آ رہی ہو؟ اتنی لمبی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا۔ میرا اوپر کا کھانا خالی نہیں ہے، وہ جل کر بولی۔ اس سے میرا کیا لین دین، بس دل کا کھانا خالی ہو۔ وہاں سے فرمائش کی گئی تھی، دھونس بھری خواہش۔ نیلم نے کال کاٹ دی۔ پورے دل میں وہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور تمہیں کھانے کی بات کرتے ہو؟ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ بہت محبت کرتے ہیں ہم میجراس سے، بہت زیادہ۔ دنیا میں اتنی محبت کسی سے نہیں ہوگی، کسی نے کی نہیں ہوگی اپنے محبوب سے، جتنی نیلم ابرار آپ سے کرتی ہے میجراس۔ بس آپ چاہیے ہمیں، صرف آپ۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی اذیت بھری دنیا سے گزر جائیں گے، کر جائیں گے یہ امتحان بھی پار۔ محبت کا گڑ چکا ہے تم، اب اس کا زہر بھی پینا ہوگا۔ محبت کا دیما چاٹے گا، اب مر مر کے بھی جینا ہوگا۔ چاک کر لیا عشق میں گریباں، اب مشکل اس کو سینا ہوگا۔ ازل تا ابد یاد رہے گا جو عشق کا وہ کرینہ ہوگا۔ جو زخم آپریشن کے دوران اسے آئے تھے وہ کم از کم اس کے لیے بہت معمولی تھی۔ اگر اس شخصیت کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں کیا جائے تو وہ ہوگا طاقت۔ اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایک طاقتور انسان تھا، آرمی کی ٹریننگ ہو یا ISSG کی۔ وہ انسان کی فزیکل پاور اور لمٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو ایک حد تک بڑھایا جا سکتا ہے جس کی حد پہلے ہی کافی زیادہ ہو، پھر حالات اس کی اسٹرینتھ آزمائیں اور بعد میں فوج کی ٹریننگ یہ لمٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں یہ بہت مشکل ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر درد محسوس کرے۔ اسے وہ درد اب محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زخم کھا چکا تھا، یہ تو معمولی سی تھے۔ انس عابد نے کیا بیان دیا؟ وہ ISI کے تفتیشی سیل میں موجود تھا۔ اس کا رخ عابد کے تہہ خانے کی جانب تھا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بس میورک کے اسلحے میں مدد کی ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ اسلحہ کہاں سے لاتا تھا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ انس نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہا۔ اسے بلیک میل کرنا تھا نا، فیملی کے تھرو؟ آس نے کہا۔ سر بہت کیا، مجھے تو لگ رہا ہے سچ بول رہا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ انس کے بولتے بولتے وہ سیل تک پہنچ گیا۔ ایک پیلا بلب کمرے کے گھپ اندھیرے کو کچھ کم کر رہا تھا۔ عابد، میجراس نے سوجے منہ والے اس سانولے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ کرسی کے ایک ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ متاثرہ شخص کانپنے لگا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ کر کے۔ اس کی بات میجراس کے بھاری مکے نے مکمل نہ ہونے دی۔ خدا کو گواہ کر کے جھوٹ بولو گے؟ میجراس نے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچ ڈالے۔ اس کی چیخ سیل کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ لوہے کا جنگلہ اگر گرم ہو اور اس میں جنگلی چوہے موجود ہیں تو وہ اتنی وحشی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی کھال ادھیڑ کر گوشت کو ٹکر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت اور سفاکی تھی کہ عابد کی روح بلبلا گئی۔ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ اسلحہ نہیں لاتا تھا، وہ اس کی زبان اب تیزی سے چل رہی تھی، وہ سب کچھ اگلتا جا رہا تھا۔ بس میجراس کا ایک ہی وار بہت تھا، مقابل فر اپنے جرم بتا رہا تھا۔ ساری ریکارڈنگ رپورٹ کی فارم میں تیار کر کے ہیڈ کو بھیج دو۔ سیل سے باہر نکلتے میجراس نے انس کو آرڈر دیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے امید نہیں تھی یہ کام اتنی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ انس خوش تھا۔ ابھی تو اصل کام باقی ہے کہ میورک یہاں کیوں آیا ہے اور اس کے کسٹمرز کون کون ہے۔ ٹائیگر کو ہر کام مکمل چاہیے ہوتا ہے، وہ بہت کم کسی پر خوش ہوتا ہے۔ اس نے انس کی خوشی بھی غارت کر ڈالی۔ سورج کی سرخی بڑھنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخی میں ڈوب کر فلک پر سیاہ چادر چڑھا دیتا اور پرندے اپنے غولوں میں سمیٹنے لگتے، مہناز ازداق ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم نیلم کے آف کرنے کا تھا اور وہ بہت تیزی میں آیا تھا۔ ایک میٹنگ کی بنا پر وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ 4 بجے تک آنے کا تھا۔ کال وہ کوئی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ نمبر اس نے مینیجر سے لیا تھا۔ اس کا نام پتہ سارا
ریکارڈ حاصل کر لیا تھا، فلیٹ کے مالک سے بھی اور ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بھی۔ یہاں جو لڑکی ہوتی ہے نیلم کہاں ہے؟ اس نے کاؤنٹر پر پوچھا۔ سر وہ مینیجر کے آفس میں گئی ہیں، اس نے بتایا تو مہناز نے گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ مینیجر کا آفس تو جانتا ہی تھا، اس جانب چل پڑا۔ بی ایس از کمنگ، کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے بلوٹوتھ ایئر فون میں کہا۔ گلاس ڈور پر بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ منصوبے کے تحت کھڑی رو رہی تھی اور مینیجر کچھ سخت بول رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہناز کی سخت آواز ابھری۔ نیلم کی جانب اس کی پشت تھی، مگر روتی آواز وہ سن چکا تھا۔ سر وہ اسے ایڈوانس میں 1,00,000 چاہیے، 10,000 تنخواہ میں یہ 1,00,000 مانگ رہی ہے۔ ایسے بھی یہ یہاں کام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ مینیجر بیزاری سے بولا تو نیلم پلٹی اور تیزی سے گزر جانے لگی۔ جب مہناز کے پاس سے گزرتے اس کے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کر، مہناز نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ نیلم اس کے ہاتھ ہٹاتی دروازہ ٹٹولتی چلے گئی۔ مہناز نے ایک تیز غصیلی نظر میجر پر ڈالی اور اس کا پیچھے لپکا۔ سنو ملکہ، ملکہ! وہ اسے پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر پلر سے ٹکراتی۔ اسے پتہ تھا نتیجن اسے بہت زور کی لگے گی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کی جگہ اگر میجر آس ہوتا تو اس کا پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ روک بھی رہا تھا۔ نہیں، مگر اندھوں کی طرح چلی جا رہی ہو۔ لگی نا اب آئی عقل؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ میجر آس کو پچھلے 4 دن سے وہ بے انتہا یاد کر رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی یاد نے جکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ ادھر، بہت زیادہ لگ گئی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ اس نے دور کھڑے اپنے گارڈز کو اونچی آواز میں حکم دیا تو آس پاس ٹیبل پر موجود لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ بیٹھو ادھر۔ ایک میز کی کرسی کھینچ کر اسے کاندھوں سے تھامتے بٹھایا۔ کوئی نرس ہے یہاں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ اس نے ہمیشہ زخم ہی دیے تھے، مرہم لگانا آتا ہی نہیں تھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ ایک ماڈرن سی خاتون پاس آئی۔ شیور۔ مہناز نے باکس انہیں تھما دیا۔ تم بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، اب مزید ضد مت کرو۔ وہ اسے کار تک لایا تھا، اب اس کی ضد پر خفا ہو رہا تھا۔ نیلم مزید ضد کیے بغیر بیٹھ گئی۔ کتنی بے مروت ہو تم، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اپارٹمنٹ کے پاس سامنے کار روک کر وہ شوخ لہجے میں شکایت کرنے لگا۔ ہمارے غریب خانے میں آ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اسی لیے وقت ضائع مت کرو ہمارے پیچھے بھاگ کر۔ وہ وائنڈ اسکرین پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اگر راہیں تمہاری جیسی خوبصورت اور سیر زدہ ہوں تو وقت ضائع کرنے کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ بہت تیز پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ نیلم کے ناک میں اس کی خوشبو گھسنے لگی، اور ایک میجراس تھا جسے اس کی خوشبو سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ منزل کے حسن سے۔ ہم چلتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہونے کی اداکاری کرتی دروازے پر ہاتھ مار کے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی یہ بھی کہو میں آتی ہوں۔ بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی جانب کا دروازہ کھولنے لگا۔ ہم آتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جب نیلم کو اس شخص سے خوف آیا تھا، بلکہ اس کی قربت سے خوف آیا تھا۔ وہ تیزی سے اتری تھی۔ مہناز تمہارے پیچھے آ رہا ہے، اس کے ایئر پیس میں میجراس کی آواز پیدا ہوئی۔ مہناز اپارٹمنٹ تک اس کے پیچھے دبے پیر آیا تھا اور اسے واقع ہی لگا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے کسی رد عمل سے ذرا سی بھی اداکاری نہیں جھلکتی تھی۔ وہ 2-3 دن سے میجراس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لگتا تھا اس نے اس کا کوڈ دیکھ کر وائرلیس نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ رات 12 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تھی۔ پورا دن اندھے پن کی اداکاری کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی کسٹمر اسے بری طرح زچ کر دیتا تھا، مگر اس کے اندر برداشت پیدا ہو چکی تھی اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، میجراس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکب تھا جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی، اس کا خول توڑنا تھا جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت تھا۔ اس کے جلد فدا ہو جانے والے مرد جیسے مہناز تھا بالکل نہیں پسند تھے، جن کو ایک لمح سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھیں۔ وہ انسانوں میں بھی یہ سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی حساس دل رکھنے والی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں سجے پھول چوم آتی ہیں اور پھر چلتے ہیں تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خاردار نگر میں قدم دھر لیں تو زخم ہو جائیں، دور درد چلائیں، گھائل ہو جائیں، تڑپ کے مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے گلاب کہاں؟
وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی شکل ناکام شکل دے کر باہر نکلی۔ اس نے ابھی کچن میں قدم ہی رکھا تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کیز اب بھی مہناز کے پاس تھی۔ میجر آس کی بات یاد آئی۔ تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریوالور اٹھا لائی۔ کوئی کچن سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور کہ نسوں میں گھستا محسوس ہوا۔ اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی۔ ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دیں۔ میجر آس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اوہ آپ تھے، اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی بدقسمتی سے، وہ پھنکارا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ میجر آس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو؟ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتے ہی ہمیں بھول جاتے ہیں۔ ایک اور شکوہ۔ مجھے تنگ مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کے کوئی جواب نہیں۔ میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہیں ہم، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کی درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا MS کے نمبر کا سارا ڈیٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل تھما دی۔ میجر آس نے اس پہ موجود صفحات پر ایک نظر ڈالی۔ اوہ، تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزیہ انداز کو اندر تک محسوس کیا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا۔ اس نے آبرو اچکاتے تیکھے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ خیر، اب ہر کسی کا محبوب بھی میجر آس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بننے والے سے پوچھیں محبت کی تڑپ۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ محبت کرنے والے اتنے ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرہ اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں آپ کی شکایت ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ پلاسٹک سرجری کروا لو، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کہتا؟ کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ؟ خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے۔ کیپٹن نیلم، آر یو ریڈی؟ میجر آس نے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں سے اس کی کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھیں۔ انہیں اب ایک اسٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس۔ وہ اپنا ٹریولنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ مہناز کے چھوڑے گئے منجر نے فوراً پیٹر کو اطلاع دی۔ اس نے کال ملائی ہے کسی کو، آپ الرٹ رہیں۔ میجر آس پھر بولا۔ کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹ کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجر آس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرز تخاطب نے میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی۔ تو تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کی آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے؟ وہ چیخی۔ مہناز آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے گارڈ سے بولا، یہ سامان لیتے آؤ۔ پیٹر، گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔
اپنے گھر، اطمینان سے جواب آیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ اف، کتنی پچ ہے تمہاری، مہناز نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ وہ مسلسل آنے سے انکار کرتی رہی۔ بالآخر وہ پلازا پہنچ ہی گئے تھے۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ اندر لا رہا تھا۔ نیلم مسلسل اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن گاڑتے کلائی چھڑانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تھوڑا کم رجسٹ کریں، وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ میجر راز نے مہناز کے بازو پر خون کی لکیریں دیکھ کر کہا۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے اوپر لایا۔ اب وہ اپنے ناخنوں کا استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا روم، آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ اسے ایک روم میں لے آیا جس کا انٹیریئر وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، گلاس سائڈ ڈور، گلاس وارڈروب، ڈریسنگ، ہر چیز شاندار تھی۔ کتنا حرام کمایا ہوگا اس شخص نے، کتنے لوگوں کے خون سے محل سجایا ہے اس شخص نے۔ فرعون اپنی اولاد چھوڑ گیا، نیلم نے نفرت سے سوچا۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، سنا تم نے؟ وہ پیچھے کو ہوتی بیڈ کی سائڈ ڈراز سے ٹکرائی۔ اس پر پڑا کرسٹل واز نیلم کے ہاتھ لگ گیا۔ ہم لاسٹ ٹائم وارن کر رہے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتا وہ آگے بڑھا۔ مجھے تمہاری یہ بلی آنکھیں بہت پسند ہیں، وہ اس کے ہلکے سبز کٹورے دیکھتے کہہ رہا تھا، جو اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور یہ نوچنے والی ادا، آہ! اس نے اپنے مضبوط سرخ و سفید بازو پر ناخن کے نشان دیکھے۔ I just can't wanna call you۔ وہ اس کے ہاتھ سے کرسٹل واز لینے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی جب MS کی آواز اس کے کان کے قریب سرگوشی میں ابھری۔ My wild cat، مخمور لہجے میں کہا گیا تھا۔ I'm not yours۔ اس نے چلاتے کے ساتھ کرسٹل واز گلاس ڈور پر دے مارا۔ ہا 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 ہا، مہناز ازداق کا محظوظ قہقہ گونجا۔ اگر نہیں بھی ہو تو ہو جاؤ گی، اس میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے۔ ابھی تم ریسٹ کرو، شام کی چائے پہ ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ جاتے ہوئے دروازے کو لاک لگا گیا تھا۔ امداد بلوچ کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ خبر اتنی دھماکے خیز تھی کہ اس کے آدھے ساتھی مارے جا چکے ہیں، بہت سارا اسلحہ اور بارودی مواد بھی فوج کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بلوچستان کا امن اس کے اندر کھٹکنے لگا۔ اب وقت آ گیا تھا مہناز سے مل کر سارے راستے صاف کر لیے جائیں۔ اب لبادہ اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاکر، تم آج MS پلازا پہنچو، میں بھی وہیں آؤں گا، امداد بلوچ نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مہناز کی مدد لیں اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ اس نے اپنے مشورے سے نوازا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، شاکر بولا۔ ہاں، ساری ذمہ داری میری، بس تم آ جاؤ۔ اس نے وائرلیس کان سے دور کرتے جھاڑیوں کی جانب دیکھا جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سب ٹرکوں والے افراد ایک جنگل میں بسیرا ڈالے تھے۔ وہ اٹھا اور جھاڑیوں کے قریب چلا آیا، جھٹکے سے جھاڑیوں میں پیر مارا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور واپس اپنے ٹھکانے پر آ گیا جہاں سب ادھر ادھر پڑے تھے۔ رات بھر کی تھکان نے دن چڑھے تک رسائی رکھا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔